अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे नाल इश्क की आखिरी एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आखिरी एपिसोड की जाने। आज अबीहा के स्कूल में मदर डे मनाया जा रहा था। सब बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया था और बच्चों ने मुख्तलिफ ड्रामे और स्पीच तैयार की थी। अबीर और महद भी अबीहा के साथ आए थे। अबीहा अबीर की बनाई गई रेड फ्रॉक पहने छोटे से हिजाब के ऊपर क्राउन लगाए हकीकत में शहजादी लग रही थी। बहुत से लोग इसकी तारीफ कर चुके थे जिसपे वो फूले नहीं समा रही थी। स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में सब लोग जमा थे। तमाम वालिदैन की कुर्सियों पर बैठे बच्चों को परफॉर्म करते देख रहे थे। अबीर भी मुस्कुराते महद का हाथ थामे बैठी थी। कुछ बच्चों के बाद अबीहा की बारी आई। वो स्टेज पे आई तो महद और अबीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अबीहा ने स्पीच शुरू की। माय अम्मो, यू आर माई सुपर वुमन इन द वर्ल्ड। आई एम योर टाइनी हीरो हु ऑलवेज ब्रेक रूल्स। यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी विद योर मैजिक टच। यू आर माई होल यूनिवर्स अम्मो। आई लव यू टुडे, टुमारो एंड टिल द एंड। वो रुकी तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अबीर आंखों में आंसू और लबों में मुस्कान लिए अपनी नन्ही परी को देख रही थी। No day is complete without your sight, your affectionate words. You are the most special person of my life. You tell me story every day. Feed me with your own hands. If I make mistake, you explain me with love. You take care of me so much. You are my mother, my best friend, my teacher, my mentor, my everything. You are my ammo. अल्लाह जी मेरी अम्मो को हमेशा मेरे साथ रखना। इसने आखिर में दुआ की तो सबने आमीन तालियां बजाईं। अबीर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। इसके अल्फाज ने अबीर को कितनी खुशी दी थी वो बता नहीं सकती थी। महद भी अपनी बेटी के अल्फाज पे हैरान था। मिसेज महद प्लीज कम टू स्टेज। अबीहा की टीचर ने इसको बुलाया तो वो आंसू साफ करती उठकर स्टेज पे गई। अबीहा इसकी टांगों से चिपक गई। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने सिर्फ वो लिख कर दिया था जो इसने पहले बोला। बाद वाला इसने खुद बोला था। टीचर ने अबीर को बताया तो अबीर नीचे बैठी अपनी परी का माथा चूमती इसको गोद में छुपा गई। सब लोग इन दोनों को देख रहे थे। महद ये खूबसूरत लम्हे अपने फ़ोन में कैद कर रहा था। टीचर इन दोनों को स्टेज पे छोड़ती खुद बैक स्टेज गई। लोग कहते हैं एक औरत किसी दूसरी औरत के बच्चे नहीं पाल सकती। मैं किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार नहीं दे सकती, लेकिन मैं कहती हूँ ये गलत है। जो औरत माँ होती है इसके अंदर दुनिया जहाँ की मोहब्बत समाई होती है। अगर वो मोहब्बत दुनिया के सब बच्चों पे भी लुटा दे तो भी इसके अंदर मौजूद औलाद की मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि कैसे मैं एक दूसरी औरत की बेटी को पाल सकती हूँ, पर मेरा एक ही जवाब था, औलाद तो औलाद होती है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। माँ तो इसने मुझे भी कहा है, तो मैं कैसे इससे मुंह मोड़ सकती हूँ? मैं कर ही नहीं सकती। जिस नन्ही परी ने मुझे माँ बनाया, कैसे मैं इस पे अपनी मोहब्बत ना लुटाऊँ? कैसे इसको प्यार ना करूँ? मेरी गुड़िया इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। दुनिया की नज़र में अब माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरी पहली औलाद अबीहा है जिसने मुझे माँ बनाया है। अल्लाह मेरी बच्ची को हर बुरी नज़र से महफूज रखे। लोगों को मुखालिफ सेंस से इश्क होता है, लेकिन आज मैं इकरार करती हूँ कि मुझे अपनी नन्ही परी से इश्क है जो अल्लाह की तरफ से मेरा इनाम है। अबीर ममता से चूर लहजे में बोलती सबको दाद देने पे मजबूर कर गई। महद ने अपनी छोटी सी दुनिया को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अबीहा अबीर की बाजू थामे इसके साथ लगी हुई थी। इसी लम्हे अबीहा की टीचर हाथ में एक अवार्ड पकड़े स्टेज पे वापस आई तो अबीहा भागकर इनसे अवार्ड लेकर अबीर के पास आई। माई अम्मो इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट अम्मो। अवार्ड अबीर को देते अबीहा मुस्कुराते बोली तो अबीर साकत रह गई। दिल एकदम रुककर जोर से धड़का। वो छोटी सी बच्ची इसको क्या क्या बना चुकी थी। अबीर नम आंखों से मुस्कुराती घुटनों के बल बैठी और अबीहा को ढेरों ढेर प्यार करते अपने सीने में छुपा गई। इसको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इस बच्ची की मोहब्बत का जवाब दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। अबीहा ने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करके सबसे इजाज़त ली। वो सबको बताना चाहती थी कि इसकी अम्मू सबसे अच्छी हैं। वो अपनी दोस्त को बताना चाहती थी कि इसकी स्टेप मदर बाकी सबकी तरह बुरी नहीं थी, बल्कि वो तो सबसे अच्छी है। फंक्शन खत्म हुआ तो इन्होंने घर की राह ली, लेकिन अबीर अभी भी अबीहा को अपने साथ लगाए बैठी थी। आज जो अबीहा ने इसको मकाम दिया था, वो खुशी दी थी, वो इसके बयान से बाहर थी। इसका बस नहीं चल रहा था अपना दिल खोलकर अबीहा को इधर इधर रख ले। आते ही इसने आपो को कॉल करके सारा कुछ बताया और आपो भी इस नन्ही परी के कदम पे शदीद हैरत का शिकार थी। पता नहीं कहाँ से इसके छोटे दिमाग में ये बात आई थी। शाजिया बेगम और इब्राहिम आफंदी भी पोती को देखकर रह गए थे। क्या थी वो 8 साल की बच्ची, और क्या कर गई थी वो? अबीर तो इसके इतने प्यार पे अल्लाह का शुक्र अदा करती नहीं थक रही थी। महद भी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर एक बार फिर अबीर का शुक्रगुजार हुआ था, जिसने इसकी बेटी को इतना प्यार दिया कि वो इसको दुनिया की सबसे अच्छी माँ कह रही थी। आज अबीर को लग रहा था दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ इसने इसकी झोली में डाल दी थी। 3 महीने बाद वक्त का काम है चलते जाना सो चल रहा था।
کچھ لوگ وقت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ وہیں رہ جاتے ہیں. وہ سب بھی وقت کے ساتھ اپنا ماضی بھلا کر آگے بڑھ رہے تھے. کسی کا اچھا وقت شروع ہو گیا تھا تو کسی کا ہونے والا تھا. وقت کے دیے زخم وقت خود ہی بھر رہا تھا. حفصہ اور عباس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی. حفصہ ابھی صرف نکاح کرنا چاہتی تھی لیکن عباس نے کہہ دیا تھا کہ جب کل بھی شادی کرنی ہے تو آج کیوں نہیں. تو حفصہ مان گئی اور آج کل ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی. حفصہ اپنا سارا کام عباس کے سر ڈالے مزے سے شاپنگ انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ ہی وہ تیمور کے بیٹے کے ساتھ وقت گزار رہی تھی کہ پھر اس نے شادی کر کے چلے جانا تھا اور عباس بیچارہ دونوں کا کام سنبھالتے گھن چکر بنا ہوا تھا. وہ تو شکر تھا کہ شادی کی تیاری شازیہ بیگم کر رہی تھی ورنہ اس نے تو پاگل ہی ہو جانا تھا. ہمدان الوی کی رکی زندگی بھی آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی. اس نے شوبز چھوڑ کر عارف صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا جس پہ وہ بے حد خوش تھے. بہت سے لوگوں نے اس کو دوبارہ سے شوبز جوائن کرنے کا کہا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا. فضیلت بیگم شروع میں اس کے فیصلے سے بہت غصہ ہوئی تھی لیکن وقت کے ساتھ ان کا غصہ ختم گیا تھا اور آج کل وہ ہمدان کو شادی کے لیے راضی کر رہی تھی. مہد اور عبیر بھی اپنی زندگی میں خوش تھے. ابیہا کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں اور فرمائشوں سے ان کی زندگی بہار تھی. کچھ گھنٹوں پہلے ہی ان کے گھر ایک اور ننھی پری نے جنم لیا تھا اور اس وقت وہ سب ہسپتال میں تھے. ابیہا اسکول سے سیدھا ہاسپٹل آئی تھی اور بیبی کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا. عبیر نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ابیہا کا نام لیا تھا اور تب سے ابیہا اس سے لگی بیٹھی تھی. بیبی کو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا. بابا آپ نے بولا تھا کہ مجھے بھائی ملے گا پر یہ تو گرل ہے. نرس بچی کے چیک اپ کے بعد دوبارہ ان کو دے کر گئی تھی تو سفید گلابی سی بچی دیکھتی وہ شدید خفگی سے بولی. شازیہ بیگم اور ابراہیم آفندی ہنس پڑے. میرا بچہ اللہ جی نے آپ کو بہنا دی ہے اور آپ ایسے بول رہی ہیں. بری بات ہے بچہ, مہد نے پیار سے پچکارتے کہا. امو اللہ جی نے بہنا کیوں دی ہے, مجھے بھائی چاہیے تھا. ابیر کے پاس بیٹھتی وہ منہ پھلا کر بولی تو ابیر مہد کو گھورا کہ دو اب جواب. پرنسس اللہ جی نے بولا کہ آپ اس بار بہنا لے لو, نیکسٹ ٹائم بھائی دے دیں گے. مہد نے پیار سے بولا تو ابیر کا چہرہ سب کے سامنے ایسی بات پہ سرخ پڑ گیا. پرومس؟ ابیہا نے پہلے تصدیق چاہی. ہاں جی پرومس. مہد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گیا. امو میں بیبی دیکھ لوں. ابیر کا ڈرپ لگا ہاتھ تھامتے اس نے اجازت چاہی. جی میری گڑیا, ضرور دیکھو آپ کی چھوٹو سی بہنا ہے. ابیر نے پیار سے اس کا گال چھو کر اجازت دی تو وہ بیڈ سے اتر کر مہد کے پاس گئی جو پڑی چیئر پہ بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا. اس نے خوشی سے مہد کے ہاتھ میں موجود ننھے وجود کو دیکھا. شی از سو سافٹ. آہستہ سے اس کے گال کو انگلی سے لگاتی حیرانی سے بولی تو سب ہنس پڑے. امو یہ تو اتنی سی ہے, میں اس کے ساتھ کیسے کھیلوں گی. اس نے ہاتھ سے اتنی سی کا اشارہ کر کے دکھاتے نئی پریشانی بتائی. میرا بچہ یہ کون سا چھوٹی رہے گی, جیسے آپ بڑی ہو گئی یہ بھی بڑی ہو جائے گی, پھر جتنا دل کرے کھیل لینا. ابیر نے مسکراتے بتایا تو ابیہا خوش ہو گئی کہ وہ بڑی ہو جائے گی. اب مجھے دو گڑیا, کب سے تم لے کر بیٹھے ہو. کب سے بچی کو مہد کے ہاتھ میں دیکھتے آخر ابراہیم آفندی کا ضبط ٹوٹا تو بول اٹھے. ڈیڈ پہلے کتنی دیر سے آپ کے پاس تھی, میں نے ابھی لی ہے. مہد نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے جیسے وہ چھین لیں گے. ویسے یہ سچ تھا کہ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں ہی تھی. پھر نرس چیک اپ کے لیے لے کر گئی اور اب 10 منٹ پہلے ہی دے کر گئی تھی. 8 سال بعد ان کے گھر کوئی چھوٹا سا بچہ آیا تھا تو اتنی ایکسائٹمنٹ تو بنتی تھی. آپ دونوں ہی رہنے دیں اور بچی ابیر کو دے دیں. ماں کو دیکھنے نہیں دی اور خود لڑ رہے ہیں. شازیہ بیگم نے خفگی سے دونوں کو ٹوکا تو مہد کو ایک دم احساس ہوا کہ بچی اس نے ابیر کی گود میں نہیں دی تھی. مہد نے نرمی سے ننھی گڑیا کو ابیر کے بازوؤں میں دیا تو ابیر اپنے وجود کا حصہ دیکھتی وہ دلکشی سے مسکرا دی. کتنا خوبصورت احساس اس کے اندر جگہ تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی. دھیرے سے جھکتے اس ننھے سے وجود کے ماتھے پہ لب رکھے. چھوٹی سی گڑیا اس ماں کا لمس محسوس کرتے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہی سب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. واو امو, اس کی آئیز بالکل میرے اور بابا جیسی ہیں. اس کی گرے آنکھیں دیکھتی ابیہا تو خوشی سے چہک اٹھی تھی. یہ میری ابیہا کی سسٹر ہے نا, اس لیے اللہ جی نے اس کو ابیہا کے جیسے آئیز دی ہیں. ابیر نے پیار سے کہا تو ابیہا کی خوشی مزید بڑھ گئی. امو اس کا نیم کیا ہے, ابیہا نے اشتیاق سے پوچھا. آپ بتائیں کیا نیم رکھنا ہے آپ نے اپنی بہنا کا. ابیر نے بیبی کو اس کے قریب کرتے کہا تو ابیہا کی خوشی دیکھنے لائق تھی. امو ہم اس کا نام انیا رکھ لیں, میرے نیم کا الف اور مما کے نیم کا نیا ملا کے, اس نے آہستہ سے کہتے اس سے پوچھا. نام سنتے سب ساکت رہ گئے. یہ کس نے بتایا آپ کو, ابیر نے حیرت سے پوچھا تو مہد لب بھینچ گیا. مما نے بتایا تھا, انہوں نے بولا تھا جب میری نیو سسٹر آئے گی تو اس کا نیم ایسے رکھیں گے, ہے نا بابا, مما نے بولا تھا. اس نے پوری بات بتاتے ہمیشہ کی طرح تصدیق چاہی. سب نے اس کی بات سنتے مہد کو دیکھا جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی. تانیہ کی ڈیتھ سے 2 دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ وہ امید سے تھی اور تبھی اس نے آبی کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی. اس نے نم آواز میں بتایا تو سب کی آنکھیں اس کے ذکر پہ نم ہو گئی تھی. ابیہا کی چھوٹی سسٹر کا نام انیا رکھیں گے, ابیر نے مسکراتے کہا تو سب بھیگی پلکوں سے مسکرا دیے. ابیہا خوشی سے چہک اٹھی. آئے ابھی ہم مٹھائی لے کر آتے ہیں اور سب کا منہ میٹھا کرواتے ہیں. اللہ جی نے ہماری ابی کو چھوٹی سی سسٹر دی ہے.
ابراہیم افندی نے کہا تو وہ ابیر سے اجازت لیتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ شازیہ بیگم بھی ابیر کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنانے گھر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں کمرے میں ایک ننھے وجود کے ساتھ رہ گئے جو ان کو زندگی میں نیا خوبصورت اضافہ ہوا تھا۔ خوش ہیں؟ مہر نے دھیرے سے بیبی کے ماتھے پہ لب رکھے اور خود اس کے قریب بیٹھے استفسار کیا۔ حد سے زیادہ۔ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی وہ آنکھیں بند کرتے سکون سے بولی، میں بھی۔ مہر دھیرے سے بولا تو ابیر مسکرا دی۔ ابیہا نے وہ ذکر کر کے آپ کو دکھی کر دیا؟ انیا کے نندھے ہاتھ اپنی انگلیوں سے چھوتے وہ نرمی سے بولی، اللہ نے بیبی واپس دے دیا ہے، اب دکھی نہیں ہوگا۔ مہر نے انگلی کی پوروں سے انیا کا گال چھوتے اس کی نرمی محسوس کرتے کہا، یہ بالکل آپ کی جیسی لگ رہی ہے۔ اس کے نقش دیکھتے ابیر خوشی سے بولی، مجھے یہ بالکل آپ کے جیسی لگ رہی ہے۔ مہر نے مسکراتے انیا کے ننھے ہاتھ تھامے تو نیند میں مسکرا دی جیسے دیکھتے وہ دونوں ہنس دیے۔ 2 دن بعد ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بیبی کے ویلکم کے لیے ابیہا نے حفصہ کے ساتھ مل کر گھر کو اچھا خاصا سجا دیا تھا۔ صوفیہ آپو بیبی کے ویلکم کے لیے آ نہ سکی تو انہوں نے ویڈیو کال پہ سب دکھا دیا۔ حفصہ نے تو انیا کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے چیمپ کی زندگی بنے گی، جس پہ ابیر اس کو گھور کر رہے گی۔ افندی ولا میں جیسے بہار اتر آئی تھی۔ انیا کے آنے سے لگتا تھا جیسے رونق بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ وہ سارا دن سوتی رہتی تھی لیکن پھر بھی سب لوگ باری باری آ کے اس کو ہاتھوں میں لے کے پیار کرتے، سوائے ابیہا کے۔ وہ بیبی کاٹ میں لیٹی انیا سے خوب لاڈیاں کرتی تھی لیکن اس کو ہاتھوں میں نہیں لیتی تھی، اس کو ڈر لگتا تھا بیبی ہرٹ نہ ہو جائے۔ ابیر نے بہت دفعہ سمجھایا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ ابیر کا اب بھی زیادہ وقت ابیہا کے ساتھ ہی اس کے کام کرتے گزرتا تھا۔ انیا کو زیادہ تر شازیہ بیگم سنبھالتی تھی کہ ابیر کو چھوٹے بچے بالکل بھی سنبھالے نہیں آتے تھے۔ کئی بار جب رات کو انیا روتی اور ابیر سے چپ نہ ہوتی تو وہ خود رونے والی ہو جاتی، اسی لیے اکثر رات کو مہر ہی اس کو دیکھتا تھا۔ حفصہ کی کچھ دن پہلے شادی ہو گئی تھی اور اب عباس کے ساتھ سوات گئی تھی۔ حمدان کو فضیلت بیگم اچھا خاصا بلیک میل کر کے نکاح کے لیے راضی کر چکی تھی اور 1 مہینے بعد ان کا نکاح تھا۔ سب کی زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، کبھی یہ پھولوں کی سیج ہوتی ہے تو کبھی کانٹوں کی۔ انسان جب تک زندہ ہے آزمائشیں اس پہ آتی رہتی ہیں۔ اب یہ اس انسان میں منحصر ہے کہ وہ اس آزمائش میں کیا کرتا ہے، کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ ابیر پہ آزمائش آئی تھی۔ پہلے اس کے والدین چلے گئے، پھر نہ چاہتے بھی شادی ہوئی اور اس کو اس کے شوہر نے بے عزت کیا، اس کے سر سے چھت چھین لی، لیکن اس نے صبر کیا اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوئی، جس کا پھل اس کو خود خوبصورت فیملی کی صورت میں ملا۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کسی سے لے کر آزماتا ہے تو کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ اس نے حمدان کو بھی دے کر آزمایا تھا لیکن وہ اس رب کی آزمائش پہ پورا نہ اترا، اس کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کی، اپنی بیوی پہ بہتان لگاتے گناہ کیا تھا، جس کے بدلے اللہ نے اس کے خواب کو ہی اس کی سزا بنا دیا۔ بے شک اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حمدان نے توبہ کی، معافی مانگی تو اس کو معاف کر دیا گیا کہ اللہ بھی اپنے بندے کو ایک موقع دیتا ہے۔ حفصہ کی آزمائش اس کی محبت تھی، وہ اپنی محبت میں خود غرض نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے کسی کا گھر توڑا، بلکہ اس نے جو توڑنے کی کوشش کی تھی اس نے تو جوڑنے کی کوشش کی تھی، اس نے ثابت کیا کہ عورت کا نامحرم کی محبت کمزور نہیں بنا سکتی۔ اگر عورت چاہے تو نامحرم محبت اپنے دل و دماغ سے نوچ سکتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جس کے بدلے اللہ نے اس کو حلال کی لذت سے نوازا۔ ابیہا اس ناول کی جان تھی، وہ چھوٹی سی بچی جو اپنی ماں سے محروم ہو گئی تھی، اس نے ابیر میں اپنی ماں پائی اور ابیر نے اس ممتا کی ترسی ہوئی بچی کو محبت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بچی اس کا عشق تھی، اس کا انعام تھی۔ ہر ناول کے کردار اپنے اندر کوئی نہ کوئی کہانی رکھتے ہیں جس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے کرداروں کے ذریعے آپ کو کچھ اچھا سکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں کتنی کامیاب ہوئی ہے یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگا آپ کو یہ ناول۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔